یہ 2022 میں اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ آج میری عمر 30 سال 35 سال 50 سال 60 سال ہو گئی ہے، 2022 جا رہا ہے، میں نے اپنا کتنا وقت ضائع کیا، کتنے فرصت کے لمحات تھے جو میرے برباد ہوئے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، گپوں کے اندر، موبائل کے ذریعے، گیمز کے ذریعے، کہاں میں نے اپنا وقت گزارا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اپنے وقت کو برباد کیا ہے۔ مسلمان، یہ 2022 تجھے یہ سبق دے کے جاتا ہے، اپنا وقت نے کہاں ضائع کر دیا، کہاں گزار دیا، یہ وقت کی اہمیت ہے۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ کل کائنات کا وہ اکیلا اللہ ہی پالنہار ہے، اس کا کسی بھی معاملے میں نہ ہی کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص میرے نبی، آپ کے نبی، امام الاولین والآخرین، امام الرسل، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہرہ اور مبارکہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بہت ساری نعمتوں کے ذریعے احسانات کیے ہیں۔ مال و دولت، گاڑی، بنگلہ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن حماقت ہوگی کہ صرف ان مخصوص اشیاء کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں قرار دینا۔ اس سے آگے بڑھیں تو یہ آنکھیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی بصارت، یہ بھی نعمت ہے، ہمارے یہ کان، ان کی سماعت، ہمارے ہاتھ، ان کی قوت پکڑ، ہمارے پیر، چلنے کی طاقت، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ذریعے یا قرآن کریم کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ ہماری نعمتیں ہیں۔ آج میں اس مختصر سے وقت کے اندر ایک نعمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام تر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ہمیں شکر گزار بنا دے اور قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس۔ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں، ان دو نعمتوں کے حوالے سے اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔
دو نعمتیں ایسی ہیں ان کے حوالے سے اکثر عوام، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، مالدار ہو، مزدور طبقہ ہو، اکثر لوگ پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہو، مغبوب فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ وہ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ قیمتی اشیاء کو ایک تاجر کم قیمت میں بیچ دے، یہ خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ الصحت والفراغ۔ ایک نعمت صحت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت دی ہے، اب بھی وہ صحت مند ہونے کے بعد بھی اس نعمت کی قدر نہ کرے، وہ نقصان دہ، اس کے لیے خسارہ ہے۔ والفراغ، اور دوسری نعمت فارغ اوقات ہیں، وقت ہے، یہ وقت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس حوالے سے خسارے میں ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے شارح حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر یہ حدیث لے کر آئے، اور ساتھ ہی امام جوزی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں اس حدیث کو سمجھانے کے لیے، اس کی شرح کے لیے۔ فرماتے ہیں قد یکون الناس، اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صحت ہے، تندرست ہے، ولا یکون، لیکن ان کے پاس فارغ اوقات نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنے کاروبار کے حوالے سے وہ مشغول ہے، اپنی معاش کے حوالے سے وہ دن اور رات لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور وقت یکون الناس المشغلۃ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس فارغ اوقات تو ہیں لیکن ان کے پاس صحت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، فارغ اوقات ہے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے صحت نہیں ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ دل چاہتا ہے عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، صحت نہیں ہے۔ وَإِذَا اجْتَمَعُوا، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس صحت بھی ہے، فرصت بھی ہے، وقت بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ کچھ ایسے ہیں لیکن وہ لوگ بیچارے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قرآن کریم میں قسمیں کھائی ہیں کئی مقامات پر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس وقت کی قسم ہے جو چاش کا وقت ہے، والعصر، نماز عصر کی قسم ہے، والفجر، نماز فجر کی قسم ہے، وَاللَّهُ إِذَا أَقْسَمُوا بِشَيْءٍ مِّنْ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے در حقیقت اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے کہ میں اس چیز کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ قسمیں ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں وقت کا پابند بنایا ہے اور فارغ اوقات سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ وقت کا پابند کیسے ہے؟ جیسے ہمارے یہ شاعر اسلام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بڑی بڑی عبادتیں، اگر آپ اس پر غور کریں یہ بھی ہمیں وقت کی اہمیت کے اسباق دیتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کب ادا کرنی ہے؟ جب اس کا وقت ہو جائے۔ ظہر کی نماز اگر 12 بجے ادا کی جائے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ظہر کی نماز عصر کے وقت ادا کی جائے تب بھی نہیں ہوگی، قبول ہی نہیں ہے۔
ظہر کی نماز زوال کے بعد ہی ادا کرنی ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، ایک پیریڈ بتا دیا، وقت بتا دیا، رمضان کے علاوہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں رمضان کا ثواب نہیں۔ حج کے ایام ہے، آپ غور تو کریں، عرفات کا میدان آج موجود نہیں اور مینا کی وادی موجود نہیں ہے، آپ جائیں وہاں قیام کریں، وہ اجر و ثواب ملے گا جو ذی الحجہ کے ایام میں ملتا ہے، 9، 10، 11، 12 اور 13 کو۔ حج کے بھی ایام ہے، وقت ہے۔ در حقیقت یہ ساری عبادتیں وقت کی اہمیت ہمیں بتلاتی ہے۔ مسلمانوں، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو سنبھال کے رکھو۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور وقت بھی ہے، اس وقت اور صحت کو برباد کرنے والا شخص دنیا کا خسارے پانے والا شخص ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمق انسان ہے، بیوقوف انسان ہے جو وقت اور صحت کے ہوتے ہوئے اس کو برباد کر دے، اس کو برباد کر دے۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ وقت سے پہلے پہلے اگر انسان معافی مانگ لے، اس کی معافی قابل قبول ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر وہ توبہ کرنا چاہے، اگر وہ کلمہ پڑھنا چاہے، نہ اس کا کلمہ فائدہ دیتا ہے نہ اس کی توبہ فائدہ دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں قرآن کریم میں فرعون کا جو تذکرہ ہے، باقی جو اس سے ہمیں اسباق ملتے ہیں، ایک سبق یہ بھی ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب اذا ادرکہ الغرق، جب ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، کیا کہتا ہے؟ آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر اس بنی اسرائیل ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ کب کہتا ہے؟ جب غرق کر دیا۔ اللہ کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب کیا فائدہ ہے؟ وقد عصیت قبل، اب کوئی فائدہ نہیں، اب کلمہ پڑھنے کا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پوری زندگی انسان کے پاس ہے، وہ توبہ بھی کر لے، کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے، اعمال کر سکتا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ میں اس کے لیے ایک دو مثالیں دیتا ہوں اور بات آگے بڑھاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، غالباً تبوک کا معرکہ ہے، نبی علیہ السلام نے قافلہ روانہ کیا اور کچھ صحابہ کرام کے نام بھی گنوائے کہ آپ بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، نام لے کر فرمایا کہ آپ جائیں۔ اگلا دن جمعہ کا دن ہے، نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک صحابی کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی صفوں میں بیٹھا ہے۔ یہ صحابی وہ ہے جس کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عبداللہ آپ بھی جائیں گے۔ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ سامنے بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام نے دوران خطبہ پوچھا، عبداللہ آپ نہیں گئے؟ جو قافلہ ہم نے روانہ کیا تھا آپ ابھی تک یہی ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس قافلے کے لیے ہمیں حکم دیا تھا یہ جہادی قافلہ ہے، یہ جہادی قافلہ ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ مارکے میں شرکت کروں اور اللہ تعالیٰ شہادت کی موت بھی دے دے، کیوں نہ ہو کہ مسجد نبوی ہو اور خطیب محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کا دن ہو، آپ کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کر کے، اور میری سواری مسجد کے باہر کھڑی ہے، سواری بھی
तमाम तर सहाबा में सबसे तेज है। मैं निकलूंगा और सहाबा कराम से उस काफिले से भी जाकर मिल जाऊंगा, बस नमाज पढ़ लेता हूं और यहां से रवाना होता हूं। नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, मेरे हुक्म पर जो काफिला रवाना हुआ है, अगर तू दुनिया भर की दौलतें अल्लाह ताला के रास्ते में लुटा दे, वो अजर सवाब नहीं मिलेगा जो सवाब उस वक्त मिला है जिस वक्त मैंने चलने का हुक्म दिया था। इस वाक़ये से बहुत सारे असबाब मिलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जो सहाबा कराम गए, इससे एक सबक ये भी मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फर्मा बरदारी, यहां से सबक मिलता है। यहीं पे वक्त की अहमियत का भी हमें अंदाजा होता है कि वक्त की क्या अहमियत है। अगर वक्त पर ये चले जाते, इनको भी वही सवाब मिलता जो सहाबा कराम को मिला है। वक्त गुजरने के बाद वो अजर सवाब नहीं। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं, बिलाल मदीना की गलियों में ऐलान करो, जिस जिसके पास माल गनीमत का कोई सामान है आज जमा करवा दे, ताकि हम ये माल मुस्तहिकीन में तकसीम करें। माल जमा हो गया, नबी अलैहिस्सलाम ने तकसीम भी कर दिया। बाद में एक शख्स आता है और एक चादर लेकर आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल गनीमत की चादर है, आप कबूल करें, माल गनीमत में शामिल करें, इसको भी तकसीम करें। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिलाल की आवाज तुझ तक नहीं पहुंची। जब बिलाल आया था, उसके कहने पर लोग भी आ गए, अब तो माल तकसीम हो गया, अब इस माल गनीमत को अपने घर लेकर जाओ और क़यामत के दिन इसको लेकर आना। कितना वक्त गुजरा होगा, ज्यादा से ज्यादा आप लगाएं एक दिन गुजरा है। वक्त की अहमियत को समझिए। वक्त की अहमियत आज इस मौजू की जरूरत भी इसलिए महसूस की कि 2022 हमसे रुखसत हो रहा है। अगरचे हम इसके कायल नहीं हैं, हम तो चलते हैं इस्लामी महीनों से, लेकिन ये 2022 में अकेले बैठकर अपने आप से पूछिएगा कि आज मेरी उम्र 30 साल, 35 साल, 50 साल, 60 साल हो गई है, 2022 जा रहा है, मैंने अपना कितना वक्त जाया किया है। कितने फुर्सत के लम्हात थे जो मेरे बर्बाद हुए हैं, होटलों पे बैठकर, गप्पों के अंदर, मोबाइल के जरिए, गेम्स के जरिए, कहां मैंने अपना वक्त गुजारा है। किस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते हुए अपने वक्त को बर्बाद किया है। मुसलमान, ये 2022 तुझे ये सबक देके जाता है। अपना वक्त तूने कहां जाया कर दिया, कहां गुजार दिया। ये वक्त की अहमियत है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वलन युअख्खिरल्लाहु इज़ा जाअ अजलुहा। क्या फरमाया? हमने मुअख्खर नहीं करते, मुअख्खर नहीं करते। असल में बात यह है कि जब इंसान के पास मौत का फरिश्ता आता है, तो अब इंसान को एहसास होता है कि मैंने अपना वक्त कहां बर्बाद किया, कहां जाया किया। अब वो मोहलत मांगता है, ए अल्लाह मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे। देखे, जो शुरू में हदीस बयान की थी, अब वो हदीस हमें समझ आएगी। अब समझ आती है कि ये दो नेमतें क्यों हैं। अब इंसान इस नेमत की कदर को समझेगा कब? जब मौत का फरिश्ता आकर रूह निकालता है। रूह कब्ज हो रही है, अब मोहलत मांगता है, अल्लाह मुझे मोहलत चाहिए। क्या फरमाया? लन युअख्खिरल्लाह, अब कोई मोहलत नहीं। इज़ा जाअ अजलुहा, अब तुम मोहलत मांगते हो, अब एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। और यही इंसान क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देगा, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, वहां भी आवाजें लगाएगा, रब्बना
اخرنا الی اجل ربنا اخرنا، اے ہمارے رب ایک دفعہ، اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ایک مرتبہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے۔ اب وقت کا اندازہ ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ نعمل صالحا، اب جا کر نمازیں پڑھ کر آؤں گا، اب جا کر روزے رکھ کر آؤں گا، اب جا کر حج زکوٰۃ اپنے وقت کو برباد نہیں کروں گا، ایک دفعہ نکال دے۔ نعمل صالحا، اچھے اعمال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہی سوال کرے گا، اولم نعمرکم، اولم نعمرکم، تجھے وقت نہیں ملا تھا؟ تجھے 30 سال وقت دیا تھا، 50 سال وقت دیا تھا، 60 سال وقت دیا تھا، 70 سال وقت دیا تھا۔ اولم نعمرکم، مسلمان 2022 تجھ سے سوال کرتا ہے، اولم نعمرکم، مسلمان تجھے وقت نہیں ملا؟ تجھے عمر نہیں دی؟ تجھے 30 سال کا گبرو جوان بنایا، تو نے اپنے وقت کو برباد کر دیا۔ اولم نعمرکم، تجھے عمر نہیں دی تھی؟ تجھے وقت نہیں دیا؟ حضرات، آج اس وقت کی اہمیت کو سمجھ لیجئے۔ اللہ کی قسم ہے، جب موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت ہمیں احساس ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ جو وقت دیا تھا، یہ وقت ہم نے کہاں برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحت دی تھی، ہم نے کہاں ضائع کر دی۔ جب صحت کے لمحات تھے، ہمارے پاس فارغ اوقات تھے، ہم نے وہ وقت کہاں برباد کیا۔ اس وقت احساس ہوگا جب روح قبض کرنے والا فرشتہ ہمارے حلق سے روح نکال رہا ہوگا۔ اس سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس بندے کی جب اس کے پاس ملک الموت نہ آ جائے، جب تک اس کی آواز اٹک نہ جائے، روح نکل نہ رہی ہو، غر غر کی آواز جب تک نہ آ جائے، اس سے پہلے انسان کے پاس وقت ہے۔ اور اللہ کی قسم، اس سے پہلے کسی انسان کو اپنے وقت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وقت کی پرواہ ہوتی جب روح نکل رہی ہو، جب روح حلق میں آ کر پھنس جائے، اس وقت کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت کا احساس کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے۔ 2022 کا آخری پیغام آج سن لیجئے، اور جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلائے کہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ اگر آپ نے اس کی قدر نہیں کی تو یہ وقت ایسی چیز ہے، الوقت سیف قاطع، یہ وقت آپ کو کاٹ کے رکھ دے گا، یہ تیز تلوار کی طرح ہے۔ اگر آپ نے یہ وقت اچھی جگہ نہ گزارا، آپ نے اس وقت کو نہیں کاٹا، تو یہ وقت ایسی چیز ہے جو آپ کو کاٹ کے رکھ دے گی۔ اور کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ یہی ہے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام تر نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔